اب جو ہے ہم سورہ قصص کریں گے. تو رضیہ موجود ہوں گی میرا خیال ہے. جی رضیہ، آپ اس کی تلاوت کر لیں. اگر رضیہ نہیں ہیں تو زرین اگر چاہیں، یا جی جی رضیہ ہیں. جی جی. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. سورہ قصص، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ چوتھا گروپ ہمارا چل رہا ہے. منزل نہیں، چوتھا گروپ ہے نا. اور اس کا یہ سب گروپ ہے جس میں جو ہے سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص ہے نا. تو اب ہم سورہ قصص پڑھتے ہیں. اور سورہ قصص کا نام سے ظاہر ہے کہ قصہ ہے نا. تو اس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی دور کے حالات جو ہیں سورہ قصص میں ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو درمیانی دور ہے نا، مڈل ان کا جو زندگی کا حصہ تھا، وہ سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ نمل ہم پڑھ چکے ہیں یہ سب. اور آخری دور ہم نے سب سے پہلے سورہ اعراف میں پڑھا تھا نا. تو اس میں ترتیب وار واقعات ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں طاسین تلک آیات الکتاب المبین، اس میں 9 رکوع ہیں اور 88 آیات ہیں. اور بہت آسان سی صورت ہے. اور لگاتار سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص میں جو ہے اسی طرح سے طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، اسی طرح سے کہ کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک تمہیں سناتے ہیں. یہ کتاب مبین کی صاف صاف بیان کرنے والی کی آیات ہیں، اور ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے ہیں. ہے نا. ایمان کون سا؟ کہ نہ صرف دل سے ایمان لانا بلکہ اس پہ جو ہے عمل کرنے والے. اور اب فرعون کا ذکر جو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں ہے نا. اس میں واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں جو ہے وہ سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا. یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جس میں کیا تھا کہ جو ہے وہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ جو ہے، شاید کئی خیالات ہیں، روایات ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ جو ہے وہ اس کی سلطنت کو جو ہے ختم کر دے گا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نجومی نے پیشن گوئی کی کہ اس کی سلطنت کسی بنی اسرائیل کے بچے سے جو ختم ہوگی. اور پھر تیسری یہ ہے کہ کیونکہ ان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور وہ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ لڑکوں کو قتل کرتا ہے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا ہے. اور پھر وہی بات کہ جو ہے ساری ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کی بات اب ریویژن ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے آیت نمبر 7 میں ہے نا. یہ کیونکہ اس کے الفاظ بہت اہم ہیں، اس لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی. اوحینا، یہ وحی کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم کہتے ہیں نا وحی خفی اور وحی جلی. وہی جلی کون سی ہے؟ جو کہ قرآن میں موجود ہے. اور وہی خفی جو اللہ تعالیٰ نے کے دل میں بات ڈالی ہے. تو میرے اور آپ کے دل میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں چھٹی حصہ ہے تو میں فلاں جگہ نہ جاؤں، اور یہ کوئی چیز جو ہے ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کو دودھ پلا. ہم یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں تو ان کو پہلے دودھ پلا کے اور پھر جو ہے ان کو دریا میں ڈال دیں. کتنی سخت آزمائش ہے کہ ماں سے کہا جائے کہ بچے کو جو ہے وہ ڈال دیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، تو تم ڈرو نہیں.
ہم اس کو تمہارے پہ دوبارہ لے آئیں گے اور اس کو جو ہے پیغمبروں میں بھی شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا زبردست پلاننگ ہوتی ہے نا، کہ وہ جو ہے ایک بادشاہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ تو مقصد کیا تھا کہ وہ ساری چیزیں سیکھ جائیں۔ تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ فرعون کے گھر پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو قالت امرأۃ، کون؟ بی بی آسیہ، جو جنت کی خواتین میں جن کا نام آتا ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے شوہر ایسے ہیں یا ہمارا گھر میں جو ہے ایسا ماحول نہیں ہے تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ دین پہ عمل کریں۔ تو ان کو دیکھیں کہ فرعون بدترین، یعنی ان کی بیوی، اور پھر بھی جو ہے ان کی دعا بھی آپ کو پتہ ہوگی سورہ تحریم میں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا، کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے جو ہے جہاں لوگ ختم کرنے والے ہیں اسی میں سے کسی نہ کسی کو نکال دیتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے والے ان کے اپنے جو سوتیلے بھائی تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں مارو نہیں، ان کو جو کنویں میں ڈال دو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا بی بی آسیہ فرما رہی ہیں کہ قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، کہ یہ تو میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی اس وقت تک، ہے نا، اسے قتل نہ کرو۔ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ کیا زبردست اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تدبیر ہے، اور کیا عجب کہ یہ جو ہے وہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اور جو حقیقت تھی وہ سے کیا تھے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ادھر ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، دل اڑا جا رہا تھا نا ہمارے ڈر کے، یعنی ان کو پہنچا بھی دیا۔ تو یہ بھی دیکھیے اپنے بچے کو دیکھ کے انسان جس طرح سے اس کی جو ہے ریئیکشن ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان قادت لتبدی، کہ کہیں یہ ڈر تھا کہ وہ راز ہی نہ فاش کر بیٹھیں۔ تو ہم نے ان کے دل کو جو ہے ربطنا، یعنی کہ جو ڈھارس بندائی، تاکہ جو ہے وہ ہمارے اس پر جو ہے وہ عمل کرتے رہیں۔ پھر جو ہے اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلا۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کی ہوئی تھیں، کہ بچہ جو ہے کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا تھا۔ پھر وہ بہن جو ہے وہ لے کر آئی والدہ کو، اور پھر جو ہے وہ اس گھر میں پہنچے ہیں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، کہ اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس جو ہے پلٹا کر لیا ہے، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہے نا، تقر عینہا ولا تحزن، ان کو پھر غم نہ ہو، اور وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے بھی، جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سب سچ ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بعض دفعہ وقتی طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ غلط چیزیں، لیکن وہ صحیح بعد میں ثابت ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا پورا تفصیل سے کہ جب وہ جوانی کو پہنچے، ان کی نشو و نما ہو گئی، تو ان کو ہم نے جو ہے پھر وہ حکم اور علم، یعنی کہ جو حکمت اور علم ہوں، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو وہ آ گئے، اور پھر جو ہے فرعون کے سامنے بھی وہ قصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا ایک دن اچانک صبح صبح نکلے دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک ان کی اپنی نسل کے قبطی تھا، ایک لوکل تھا، اور ایک ان کے بنی اسرائیل کا۔ تو جو دشمن قوم سے تھا، تو جو ہے جو ان کی قوم کا آدمی تھا اس نے جو ہے پکارا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ اچھی اسٹرانگ بلڈ تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک گھونسا مارا اور پتہ چلا کہ وہ تو مر ہی گیا، حالانکہ ان کا مقصد نہیں تھا، ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تو قتل عمد ہوتا ہے، ایک قتل خطا، تو یہ قتل خطا ہو گیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے لگے اللہ تعالیٰ سے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ تو ہم بھی جو ہے جب ہم سے کچھ بھی ہو تو استغفر اللہ تو فوراً کر ہی لیا کریں، اور رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ہم سے بھی تو گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو موسیٰ نے پھر جو ہے وہ عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو احسان کیا تھا، میں کبھی جو ہے ان لوگوں کا جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کا مددگار نہیں بنوں گا۔ دوسرے روز پھر وہی ہوا، ہم پھر دیکھتے ہیں وہی شخص جو کل پکار رہا تھا آج پھر پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے گئے، اور جب موسیٰ نے ارادہ کیا تو وہ دشمن قوم کا سمجھا کہ جو ہے وہ اس پر حملہ کرے گا، اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، تو کہنے لگا کہ کیا تو اسی طرح قتل کرے گا جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے، تو اس ملک میں جو ہے جبار بن کے رہے گا۔ تو وہ بات جو ہے پھر وہ لیک آؤٹ ہو گئی، اور پھر کوئی شخص جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آ کے یہ بتایا کہ
تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں سرداروں میں، تو یہاں سے بھاگ جاؤ. تو پھر انہوں نے ہجرت کر لی. اور مدین کا سفر ہے نا. پھر جو ڈرتے ہوئے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بہت کہ فخر جنی لقا من الناسین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ہے نکال، اور جو ہے وہ اچھی جگہ لے جا. اور اس کے بعد پھر جو موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا. اور پھر یہاں پہ یہ قصہ پہلی دفعہ آیا ہے کہ وہ مدین جب پہنچے تو ایک ظاہر تھا کہ ہارے تھے بالکل، اور کہیں سستا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے کنواں تھا جہاں لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، بھر کے لے جا رہے ہیں. تو وہاں دو عورتیں، دو لڑکیاں بھی کھڑی تھیں. تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھی تمہیں کیا پریشانی ہے. وہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھی کہ وہ جانور پانی نہ پئیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ سارے چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں. اور ہمارے والد جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے. یعنی کہ ہر طرح کا کام جب ضرورت پڑے تو انسان کو کرنا ہی پڑتا ہے. یہ سن کر جو ہے انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ وہ تو اچھے ڈیل ڈول کے تھے، فوراً جانوروں کو لے گئے اور جانوروں کو پانی پلا دیا. تو پھر وہ ایک سائے میں بیٹھ گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے. یہ دعا جو ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آپ لوگ کو یقیناً سب کو آتی ہوگی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بہت ہی زبردست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں نا. ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ کراچی کے حالات خراب تھے، یا ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں یا خود ہمارے اپنے، تو ہمیں جو ہے یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے، انتہائی عاجزی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خیر بھی ہو میں اس کا محتاج. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں جن کے کیا کیا مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں پہ ہمارا کچھ وہ نہیں ہوتا، ہم کچھ نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ آپ کو سارے معاملات جو ہے سدھار دیں. اور انہوں نے ایسی عاجزی کی دعا مانگی کیونکہ وہ خود ان کی شخصیت ایسی تھی کہ سب کی مدد کرنے والی. اور جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد کی. کہتے ہیں نا کہ نوکری بھی مل گئی اور لڑکی بھی مل گئی. تو اب یہاں پہ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں عورتوں میں سے جو ہے ایک شرم حیا کے ساتھ آئی. اس کا مطلب ہے کہ عورت کی مین چیز ہے شرم حیا ہے. چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، اگر شرم حیا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اور جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس تو ایمان نہیں ہے نا. یہ حدیث ہے. تو قالت احداہما یا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ کیونکہ انہوں نے ان کی مدد کی، سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری مدد کی تھی، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، تو اس کا جو ہے ہم آپ کو معاوضہ دے دیں. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید حضرت شعیب علیہ السلام یا شاید کوئی اور، ایک بالکل جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو. لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے کچھ اللہ والے ہی تھے جبھی تو ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں بھی آئیں، اور کہا کہ خوف نہ کرو. اور لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ تم جو ہے ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. اور ان دونوں عورتوں میں سے کیونکہ وہ دیکھ چکی تھیں، کسی کے کیریکٹر کو دیکھنے کا کہ انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے، مدد بھی کر دی، اور آ کے جو ہے بتایا بھی، اور دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت ہی اسٹرانگ آدمی ہیں. تو ورکر کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں کہ جو ہے آنیسٹ آدمی ہوں، تو انہوں نے فوراً جو ہے ان کی طرف سے جو ہے بولی اپنے والد سے کہ ابا جان ان کو جو ہے نوکر رکھ لیں. کیونکہ جو ہے کیوں نوکر رکھیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین. پھر وہ اکارڈنگ ٹو ہماری جو صلاحیتیں ہیں اس کے حساب سے جاب کا ملنا ہے. وہ قوی بھی ہیں، جو کام ہے ہمارا بکریوں کو چرانے ورانے کا، قوی بھی ہیں، اور یہ امانت دار بھی ہیں. تو پھر ان کے والد نے، ظاہر ان کی بیٹیاں تھیں تو ڈرتے تھے ایک جوان کو اپنے پاس رکھنے، تو ان فوراً، کتنی ان کی حکمت تھی، فوراً کیا کہا کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے میں ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، میں چاہتا ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مہر کیا انہوں نے طے کیا کہ 8 سال تک ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. آیت نمبر جو ہے یہ ہماری 27 ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بات طے ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں مدت پوری کروں گا، اس کے بعد کوئی زیادتی نہ ہو.
اور اس پر جو ہے وہ واللہ علی ما نقول وکیل، ہم نے جو ہے وہ اللہ کو وکیل بنا دیا ہے۔ پھر جب وہ مدت پوری ہوئی تو پھر جو ہے وہ مدین سے واپسی، جس کا قصہ ہم پہلے سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے وہ آگ دیکھی، اور ابھی ہم نے جو ہے اس میں بھی پڑھا جو ابھی ہم نے سورہ نمل میں، تو انہوں نے پھر وہ آگ دیکھی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اور وہ سارا قصہ پھر اب سارا ریوائز ہو رہا ہے نا، کہ جو ہے وہ ان کے معجزات دکھائے گئے، اور جد بیضا اور عصا جو ہے جو کہ اژدہا بنتا تھا، اور جب وہ خوف سے جب وہ خوف میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہے تم اپنے بازو بھینچ لو۔ تو کہتے ہیں جب خوف ہو تو اپنے آپ کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا وہ اپنے سینے کو بھینچ لینا چاہیے، تو اسے خوف دور ہو جاتا ہے نا، کوئی روب اور دہشت اگر ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو معجزے لے کے جو ہے تم فرعون کے دربار کے پاس جاؤ، ہے نا، فرعون کے دربار میں جاؤ۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فخاف ان یقتلونی، تو ڈرے کہ مجھ سے تو قتل ہو گیا تھا تو اب میں کیسے جاؤں۔ واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا، یہ جو میرا بھائی ہے یہ زیادہ جو ہے فصاحت سے جو ہے بول سکتا ہے، اس کو میرا مددگار بنا دیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون علیکما، کہ ہم جو ہے تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے، اور یہ وہ لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور تمہارا ہی غلبہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 37 کہ وہی جب نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری جادوئی باتیں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا کہ کتنی اچھی طرح وہ تبلیغ کرتے رہے سکون کے ساتھ، اور فرعون طرح طرح کی باتیں جو ہے ان پر جو ہے الزامات لگاتا رہا، لیکن وہ جو ہے وہ سکون سے جو ہے تبلیغ کرتے رہے۔ اور یہاں پہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آئے، وہی بہتر جانتا ہے، اور ظالم فرح نہیں پاتے ہیں۔ اور یہاں پہ فرعون کا طنز اور فرعون کی دھمکی ہے کہ فرعون نے کیا کہا کہ اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کی، یعنی کہ وہ تو انا ربکم الاعلیٰ ہے نا، پیچھے بھی پڑھتے رہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ اور پھر اس کی جو ہے اس پہ جو ہے نا وہ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے ہیں، کہ جب کچھ نہیں سوچتا نا تو الٹی سیدھی جو ہے نا چیزوں کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو الٹی سیدھی چیزیں کرنا شروع کی اس نے۔ اور طنز بھی کیا کیا اس نے کہ ہاں بھی حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید اس پر چڑھ کر میں جو موسیٰ کے الہ کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ یعنی اس طرح کی باتیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کرتے ہیں۔ تو اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، بس تکبرا ہے نا، یہ تکبر پھر یاد کریں کیا، بطر اللہ کا غمت الناس ہے، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو تو ہماری طرف آنا ہی نہیں ہے۔ تکبر کرنے والوں کی نفسیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب ہی نہیں دینا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلا رکوع 5واں رکوع، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان، بصائر یعنی دل کی آنکھ کھل جائے، ہدایت اور رحمت، تاکہ لوگ جو ہے لعلہم یتذکرون، غور و فکر کریں۔ اور اے نبی وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین، دیکھیے ان آیات سے اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرتے ہیں، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، غیب کی باتیں جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیں بس اتنی ہی ان کو پتہ تھیں، اور یہاں صاف صاف کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حضور غیب کا علم نہیں جانتے تھے، یعنی طور سینہ مغربی گوشہ ہے نا، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آپ کے زمانے تک بہت سی نسلیں اٹھائیں، ان پہ بہت سے زمانہ گزرا، اور تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہیں تھے جب ہم نے ان کو آیات سنائیں، اور تم طور کے دامن میں بھی موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی دفعہ پکارا تھا، اور یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہ ہم سب پہ بھی رحمت ہے کہ ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہم پہ بھی یہ ساری جو ہیں خبریں جو ہیں وہ ہم کو پتہ چل رہی ہیں، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں کو جو ہے وہ ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون،
اس لیے کہ یہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ تو جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہی سارے کام ہمارے ہیں، یعنی ہم یہ باتیں پڑھیں، سنیں اور اس کے بعد آگے پہنچائیں ہیں۔ یہ تینوں باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے ان پر جو ہے کوئی عذاب ہو، کوئی مصیبت ہو، تو پھر یہ کیا کہیں گے کہ آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی جو ہے وہ پیروی کرتے۔ تو یہ حجت تمام، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے کہ کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کو جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں؟ یہ بھی ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، یعنی 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 کمانڈمنٹس ان کو دیے گئے جو کہ تختی کی صورت میں تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا یہ کہتے تھے کہ لکھا ہوا لاؤ، لکھا ہوا لاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں، دونوں جادو، یعنی دونوں کتابیں بھی اور یہ لوگ بھی جو ہے خام خواہ میں جو ہے یہ ہمارے اوپر جادو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ، ان دونوں یعنی کہ جو توریت انجیل پہلے نازل ہو اور یہ قرآن کے، اس سے زیادہ بھی کوئی کتاب ہے جو تمہارے پاس ہے؟ تو اب آیت نمبر جو ہے 50 اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تو جو شخص سب کچھ سامنے دیکھ کے، کتاب سامنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کریں، ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات کی پیروی جو ہے وہ اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، ہدایت چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنا۔ آیت نمبر 50 ہے۔ اور جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی، اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جب ان کو جو ہے سنایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور یہ واقعی حق ہے۔ اور کس کی بات ہے کہ ہمارے رب کی، ہم تو پہلے ہی سے مسلم تھے، یہ اور اہل کتاب جو پہلے سے تھے، اہل کتاب تھے، اور پھر جو مسلمان ہوئے تو ان کو جو ہے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ہے نا، ان کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں دوہرے اجر کی ہیں۔ ایک تو وہ اپنے نبی پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ان کی شریعت پہ عمل کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان پر ایمان لائے، اور کیوں کہ بما صبر، انہوں نے صبر کیا ہے، پھر انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، اور یدرؤون بالحسنۃ، برائی کو بھلائی سے جو ہے وہ رفع کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس کو جو ہے خرچ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ساری باتوں کی وجہ سے ان کو دوہرا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دوہرا اجر دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی جب تک قرآن سے نہیں جڑے تھے تو ہم بھی جو ہے، ہمارا حال بھی یہی تھا کہ ہمارے دلوں میں نور نہیں تھا، حق نہیں تھا، ہم نہیں سمجھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو اس سے جوڑا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے فلا اللہ کا باقی النفس کا کیا ہمارے اندر پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو اسے کنارہ کش ہو گئے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، لنا اعمالنا لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ اور یہ ساری جو ہم دوہرے اجر کی جو چیزیں پڑھیں تو ہم عباد الرحمن کی صفات بھی ساتھ ساتھ پڑھیں نا۔ انک لا تہدی من احببت، آیت نمبر 56، یہ بھی بہت اہم ہے کہ اے نبی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، وہ عالم بالمہتدین۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ ان کے چچا ابو طالب اسلام لے آئیں، آخر وقت تک جو ہے وہ کوشش میں لگے رہے، مگر وہ قبیلے کے دباؤ میں آ گئے اور کلمہ نہیں پڑھا۔ تو وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ قریش کا عذر بہانا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہے کہ کیا یہ واقع نہیں کہ ہم نے اس حرم کو جو ہے وہ جائے قیام بنائے، یعنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قریش کو، کہ جس کی طرف ہر طرف سے لوگ آتے ہیں، اور ثمرات، ہے نا، ثمر، یہ کون سا ثمر ہے نا، کیونکہ وہ فروٹ جو ہے وہ تو فاقیہ ہوتا ہے۔ ثمرات کا کیا مطلب کہ ہر چیز کا بدلہ ملتا ہے، اور وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، ساری دنیا سے جو ہے وہ چیزیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، ہے نا، ہماری طرف سے رزق کے طور پہ، یعنی بہترین ہر قسم کی چیزیں وہاں ہیں مکہ میں، مگر ان میں سے اکثر لوگ لیکن اکثرهم لا یعلمون۔ اور آیت نمبر 58، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم تباہ کر چکے جو کہ اپنی معیشت پر بہت اتراتے تھے، بطرت معیشتہا،
تو دیکھ لو کہ اب ان کا کیا حال ہے. ہم نے عاد و سمود ساری چیزیں پڑھی. تو یہ قریش کے عذر پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جواب ہے. وما کانا ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا، کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں، کبھی نہیں ہلاک کر، جب تک کہ جو ہے کوئی رسول نہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں جو آیات سنائیں. اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں. یہ بھی ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ رب جو ہے تم پر عذاب لا کے کیا کرے گا. عذاب دینے کا معیار کی حجت تمام کر دی، اور اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئیں گے. خاتم النبیین رحمت للعالمین، یہ قرآن جو ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ جو ہے اس کی میں کوئی تحریف نہیں ہوگی. تو یہ سارا کام اب ہم لوگ کے ذمے ہے نا، ہم لوگ کے ذمے ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں. اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو مخاطب ہو کے، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا زینتها، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا بس وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے نا. کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ یہ دنیا کی زینت انسان کو کس طرح سے جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. اس میں امام غزالی ایک قصہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں تھا اور شیر کو دیکھ کر جو ہے نا شیر سے ڈر کے جو ہے وہ کنویں میں کود گیا ہے. یعنی کہ وہاں پہ جو ہے رسی تھی، جیسے رسی سے ڈول سے لوگ پانی نکالتے ہیں، تو اس رسی کے ذریعے جو ہے وہ کنویں میں اتر گیا شیر سے بچنے کے لیے. اور پھر اس نے دیکھا کہ اس رسی کو جو ہے وہ کوئی چوہا کاٹ رہا ہے، اور اسی وقت جو ہے اس کو نظر آیا کہ شہد کی مکھی ہے، اور اس کا چھتا تھا اور بہت سارا شہد تھا، تو وہ جو ہے شہد چاٹنے لگا ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ موت ہے، اور چوہا اور رسی جو ہے ہماری زندگی جو آہستہ آہستہ چوہا کاٹ رہا ہے اور کم ہو رہی ہے. اور شہد کیا ہے؟ وہ دنیا کے اٹریکشن، کہ دنیا کے اٹریکشن میں ہم موت کو، جو موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی، اس کو بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی ہر روز ایک دن کم ہو رہی ہے، اور اگلا لمحہ میرا ہے یا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، کیا اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جس کو صرف دنیا کا سامان دیا، پھر قیامت کے روز وہ پیش ہوگا. اور اس دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھیں گے وہ لوگ کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. وہی شرک کی نفی ہے نا. اور پھر وہ پکاریں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہی لڑائی جھگڑا کے وہ کہیں گے کہ جو ہے ہم جو ہے لیڈرز اور فالوورز کی آپس کی لڑائی جھگڑائی، اور پھر شرک کی نفی کی باتیں ہیں. یہ پورا جو ہے پیراگراف. اور یوم ینادیہم ہے نا، آیت نمبر جو ہے 65. اور وہ بھولے نہ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا. کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ دن جب آئے گا اور جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم المرسلین، کہ جو رسول بھیجے گئے تم نے ان کو کیا جواب دیا. میں اپنے آپ سے پوچھوں، اللہ تعالیٰ یہ اس وقت پوچھیں گے نا تو ہم پہلے ہی پوچھ لیں کہ کیا میں نے سیرت پڑھی اچھے طریقے سے، سیرت کے اوپر کتنی رحیق المختوم اور کیا کیا کتابیں موجود ہیں، کیا میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام کیسے کیا، کیا میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا کہ نہیں. تو اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا، یا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اگر توبہ کر لی، ایمان لے آیا، تو پھر جو ہے وہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ مفلحین میں ہے. اور آیت نمبر 64 ربک یخلق ما یشاء یختار، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے، جسے چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں. اور یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں. ما کان لہم الخیرہ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون. آیت توحید ہے کہ خیر کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ جب بھی کسی چیز کا ہم ارادہ کریں ہم استخارہ کر لیں. استخارہ کیا ہے؟ سین تے لگ جاتا تو خیر مانگنا ہے نا، خیر مانگنا. اور آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا، چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی استخارہ کر لیا کریں. اور یہ تو دعا ہی اتنی اچھی ہے کہ ویسے ہی صبح پڑھ لے انسان کہ حاضر الامر، جو بھی کام اللہ تعالیٰ سارے دن میں کر رہی ہوں، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہیں تو یہ کرواؤ، اور میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے ہٹا دے اس سے.
تو اس میں ہم نے آپ سے شاید شیئر بھی کر لیا تھا استخارہ کی دعا بھی، اور جو ہم جلدی میں پڑھتے ہیں وہ استخارہ کی دعا بھی ہیں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے بے شک اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی جو ہے وہ ملکیت ہے، اور اسی کی طرف سب لوگ جو ہے پلٹائے جانے والے ہیں۔ اور ان سے کہو قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مستقل تمہارے اوپر رات ہی طاری کر دے تو کون ہے تمہارا معبود، کون اولیاء اللہ ہیں، کون تمہارے جو ہے وہ مٹی کے وہ ہیں یا فرشتے ہیں جو تمہیں جو ہے یہ اس رات سے نجات دلائیں گے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے پوچھو کیا تم نے سوچا اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے، سورج نکلے ہی نہیں یا سورج ہی نکلا ہی رہے سارے وقت؟ تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود؟ دیکھیں پھر جیسے کہ سوالوں پہ جو ہے شروع ہوا تھا نا 20واں سپارہ، اور ابھی تک وہ پھر آخر میں بھی سوال آ رہے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ جو ہے تم سکون حاصل کرو نا، سورہ نبا میں بھی بولے تب تغوا من فضلہ، اور دن کو جو ہے اس لیے بنایا کہ تم اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنے جو بھی کمانا ہے جو کام کرنا ہے سب کرو۔ اور یاد رکھو یوم ینادیہم، پھر وہ پکارے گا، پوچھے گا کہاں ہیں، ہے نا، کہ یہ لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ وہ کہیں گے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور پھر ہر امت میں سے گواہ، ہے نا۔ یہی مضمون ہم سورہ نساء اور بہت سی جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں نا، سورہ بقرہ میں بھی ہم۔ اور پھر قارون کا ذکر، یہ 8واں رکوع ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اور یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک شخص تھا۔ یہ پہلی دفعہ قصہ آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ قارون کو جو ہے ایک تو پوری توریت آتی تھی، ہے نا، علم کا تکبر بھی تھا اس کے اندر، اور اس کو جو ہے اس نے وہ بھی سیکھ لیا تھا کہ عام دھات کو سونا کیسے بنایا جائے، تو اس کے پاس جو ہے وہ اس کا بھی علم تھا، یعنی کہ مال بہت تھا، تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ بہت ہی تکبر تھا۔ تو یعنی کہ اس طرح کی جو انسان کی نفسیات بنتی ہے کہ کہتے ہیں نا ہر امیر آدمی کے لیے یہ پیغام ہے جو اس میں قارون کے قصے میں ہے، کہ ہمیں جو ہے تکبر نہیں کرنا، نہ علم کا تکبر کرنا ہے، نہ نیکی کا تکبر کرنا ہے، نہ مال کا تکبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى، ہے نا، تو اس نے جو سرکشی کی، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے ان کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی ساری جو کیز تھیں وہ بہت طاقتور آدمیوں کی جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھیں۔ اور اب تو دیکھیں کہاں کہاں لوگ جو ہے اپنے دولت جو ہے اس ملک کہاں کہاں جو ہے رکھتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا، قوم کے لوگ پھر بھی اچھے تھے، نے کیا کہا لا تفرح، کیونکہ وہ جو ہے تکبر کے لیے جو ساری کنجیاں لے کے چل رہا تھا، اور کیونکہ اس کو چیزیں بھی علم بھی تھا ہر چیز کا، تو لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے تو کیا کہا لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، زیادہ پھولنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم کو کچھ آتا ہے تو زیادہ پھولنے کی، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو بھی علم ہے، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، یعنی کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس کو جو ہے جمع مت کر، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک، اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو کہ دنیا میں کتنا دینا ہے مجھے، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جتنا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا تو بندوں پر احسان کریں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ کریں، ان اللہ لا يحب المفسدین، کتنی اچھی ان لوگوں نے نصیحت کی، اور یہ ساری نصیحتیں ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب سنیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ہے نا، میں تو جو ہوں وہ بس سیلف میڈ ہوں، میں نے یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں، مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب تو مجھے اس علم کی وجہ سے مجھے حاصل ہے۔ اور کیا اس کو علم یہ نہیں تھا کہ اللہ اس سے بہت پہلے سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یعنی مجرموں سے گناہ نہیں پوچھتے، پھر اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، ابھی اللہ تعالیٰ حق باطل سب بتا دیا ہے۔ اور پھر وہ اپنی قوم کے ساتھ پوری ٹھاٹھ سے نکلا، اور جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے، جو دنیا سے امپریس ہوتے تھے، ہے نا،
وہی ہے امام غزالی کا کہ جو شہد کی طرف متوجہ تھے تو اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا ہی لذو حظ نظیم ہے۔ لیکن جو اصل علم والے تھے، صحیح علم والے کون ہوتے ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہنے لگے افسوس تمہارے حال پہ، اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں نا، تو اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ دولت نہیں ملتی مگر جو ہے کون سی دولت، جو ہم کو بعد میں ملے گی، صبر کرنے والوں کو۔ اور حامیم سجدہ میں بھی 81 میں یہی مضمون ہے۔ اب 81 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فخسفنا، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو جو زمین میں دھسا دیا، گھر کو ہم، اور کہتے ہیں کہ قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جائے گا اور کوئی اس کا حامی نہیں تھا اور کوئی اس کو مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ لوگ جو کل کوئی اس کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم ایسے ہوتے، تو اب وہ کہنے لگے افسوس ہم تو بھول گئے ہیں۔ بس بہل الذین تمنوا مکانہ بالامس یقولون ویکان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہیں کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا ہے، اور افسوس ہم کو یہ یاد نہیں رہا۔ ویکان، یہ شدید افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویکانہ لا یفلح الکافرون، کہ ہائے افسوس ہم کو، کیسے ہم یہ بھول گئے کہ کافر جو ہے وہ فلاح نہیں پاتے ہیں۔ اور آیت نمبر جو ہے وہ 83، کہ اور وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نفسات کرتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو ان میں سے بنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون۔ اب آپ غور کریں کہ سورہ قصص اس کا آغاز فرعون سے اور اختتام قارون پہ ہو رہا ہے نا، تو ہمارے لیے تو سبق ہی سبق ہے۔ ان الذی فرض، یہ ہے آیت نمبر جو ہے 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اے نبی آپ پر ہم نے جو ہے قرآن فرض کیا ہے نا، کس لیے، کہ آپ جو ہے وہ اچھے انجام کو، لرادک الی معاد، ٹھکانے کی جگہ ہوں۔ قل ربی عالم، قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، وہ آپ کو ایک بہترین انجام کو پہنچانے والے ہیں، اور ان لوگوں سے کہو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تو ہم سب اس وقت بیٹھے ہیں یہاں پہ، فرض علیک القرآن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہم سب پر بھی فرض ہے قرآن۔ قرآن کے کون کون سے حقوق ہیں جو ہم پر فرض ہیں، اس پر ایمان لانا۔ ایسا ایمان یہ ہم نے آپ کو کہاں پڑھا تھا، جب آبجیکٹیو آف دورہ قرآن سب سے پہلا نکال کے دیکھ لیں، تو آبجیکٹیو آف دورہ قرآن کیا ہے، کہ جو حقوق ہیں ہمیں پورا کرنا ہے، ایسا ایمان لانا جیسے کہ اس کا حق ہے، تلاوت ایسی کرنا جیسے کہ اس کا حق ہے، پوری ہمیں تجوید پتہ ہو، سمجھنا اس کو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور عمل کرنا جیسے کہ حق ہے، اور پھر آگے دینا، ترویج تبلیغ جیسے کہ اس کا حق ہے۔ ہم اور تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو آپ کے رب کی مہربانی ہے کہ آپ پر نازل ہوئی، بس آپ جو ہے وہ کافروں کے مددگار نہ بنیں، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار، تاکہ اس چیز کی گواہی ہو کہ یہ قرآن ویسے کا ویسا ہے اور صحیح طرح پہنچایا گیا ہے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، رب کی طرف پکارو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ ہم سب کے لیے کہ مشرکوں میں سے مت ہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وقف لازم، اور نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ کو ہوں، لا الہ الا ہوا، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بس، وہ حی القیوم ہے، لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اور نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، شاید حسن بصری کے بارے میں ہے، کہ وہ جو ہے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے
وہ ایک طرف قبرستان کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ انسانوں کی آبادیوں کو دیکھتے تھے اور بار بار روتے تھے اور پڑھتے تھے کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ یہ سورہ قصص کی تکمیل ہوئی۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے الحمدللہ، تو ہم جو ہے وہ اب سورہ عنکبوت کر لیتے ہیں۔